شام کے عبوری رہنما احمد الشرع نے اسد خاندان کے بنائے ہوئے صدارتی محل میں انٹرویو دینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ انہیں اس بات پر حیرت نہیں ہوئی کہ گزشتہ حکومت اتنی جلدی گر گئی۔ انہوں نے کہا کہ شامیوں کو تمام مسائل کا سامنا کرنے کے لیے پرسکون رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے بہت سے وعدے کیے ہیں۔ آپ نے کہا کہ آپ شام میں اقلیتوں سمیت مختلف فرقوں کا احترام کریں گے۔ کیا آپ ان وعدوں کو پورا کریں گے؟ شام کے لوگ ہزاروں سالوں سے ایک ساتھ رہ رہے ہیں۔ ہم اس سب پر بات کریں گے، ہم گفتگو کریں گے اور یقینی بنائیں گے کہ سب کی نمائندگی ہو۔ پرانا نظام ہمیشہ فرقہ وارانہ تقسیم کا استعمال کرتا رہا، لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ہمیں تمام بڑے شہروں میں تمام فرقوں نے خوش آمدید کیا۔ میرا خیال ہے کہ انقلاب میں سب سما سکتے ہیں۔ تو یہ خلافت نہیں بننے جا رہی۔ آپ شام کو افغانستان جیسا ملک نہیں بنائیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ شاید طالبان والا برتاؤ کرنا چاہتے ہیں۔ شام اور طالبان میں بہت فرق ہے۔ ہمارا طرز حکمرانی مختلف ہے۔ افغانستان ایک قبائلی معاشرہ ہے، شام بالکل مختلف ہے۔ لوگوں کے سوچنے کا انداز بالکل مختلف ہے۔ شام کی حکومت اور حکومتی نظام شام کی تاریخ اور ثقافت کے مطابق ہوگا۔ تو شام کی ثقافت میں خواتین کے حقوق ہیں، اس میں خواتین کی تعلیم شامل ہے، اس میں شراب استعمال کرنے والوں کے لیے برداشت شامل ہے۔ کیا یہ سب آپ کے لیے قابل قبول ہے؟ جہاں تک خواتین کی تعلیم کا سوال ہے، بالکل۔ ہمارے پاس ادلب میں گزشتہ 8 سالوں سے یونیورسٹیز چل رہی ہیں اور میرے خیال سے ان میں خواتین کی شرح 60% سے زیادہ ہے۔ اور شراب؟ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں بات کرنا میرے اختیار میں نہیں، کیونکہ یہ قانونی معاملات ہیں۔ قانون کے ماہرین کی ایک کمیٹی ہوگی جو آئین کی تشکیل کرے گی، وہ فیصلہ کریں گے، اور کسی بھی رہنما اور حکمران کو قانون کی پاسداری کرنا ہوگی۔ کچھ ایسے وسیع مسائل کے بارے میں بات کرتے ہیں جنہوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے۔ سب سے پہلے، یہ ملک ٹوٹ چکا ہے، یہاں بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے، معیشت تباہ ہو چکی ہے، بہت زیادہ قرضے ہیں۔ آپ ان سب سے کیسے نمٹیں گے کہ جب آپ کے ملک پر پابندیاں ہیں اور دنیا بھر کی بڑی طاقتیں اور اقوام متحدہ کہتی ہے کہ آپ ایک دہشت گرد تنظیم کے رہنما ہیں؟ یہ ایک سیاسی درجہ بندی ہے۔ ہم نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا جو ہمیں دہشت گرد گروہ کہلانے کا جواز فراہم کرے۔ گزشتہ 14 سالوں میں ہم نے کسی بھی عام شہری یا شہری علاقوں یا شہری اہداف کو نشانہ نہیں بنایا۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ کچھ ممالک اس درجہ بندی سے پریشان ہوں گے، لیکن جو کچھ ہو چکا اس کے بعد اب یہ سچ نہیں ہے۔ پابندیاں ضرور ہٹنی چاہیے کیونکہ ان کا نشانہ سابق حکومت تھی۔ ظالم اور مظلوم کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہیں ہونا چاہیے۔